تقریر کے آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غیر مرئی مخلوقات جیسے روح، بھوت، جن وغیرہ کافی امن پسند ہوتے ہیں۔ وہ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، مگر جس طرح انسانوں میں کچھ انسان شر پسند ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ان مخلوقات میں بھی کچھ شر پسند ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کر کے مزہ لیتے ہیں۔ یہی شر پسند مخلوقات انسانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد کم ہے، لہٰذا ان مخلوقات سے ڈرنا یا انہیں بلا وجہ تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے سب مخلوقات کا اپنا دائرہ کار رکھا ہے، اور تمام مخلوقات بشمول انسانوں کے سب کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی سہل بنا سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے اور ڈائس سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں تحسین آمیز نظروں سے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اسٹیج کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں ہنزا ویلی کے ایک کمیونٹی ہال میں بھوتوں کے وجود کے حوالے سے تقریر کر رہا تھا۔ میں کل ہی ہنزا ویلی آیا تھا۔ یہاں آنے کی دعوت مجھے میرے استاد نما دوست جناب نیاز علی فخری نے دی تھی۔ نیاز علی نہ صرف میرے دوست تھے بلکہ وہ میرے استاد بھی تھے۔ انہوں نے ہی میرے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانا اور میری صلاحیتوں کو نکھارا۔ نیاز علی پہلے میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے آبائی علاقے ہنزا میں شفٹ ہو گئے اور یہاں انہوں نے غیر انسانی مخلوقات یعنی بھوت پریت وغیرہ پر ریسرچ شروع کر دی۔ نیاز علی کی این جی او نے ہی سیمینار منعقد کیا تھا اور نیاز علی نے خود مجھے فون کر کے اس سیمینار میں مدعو کیا، لہٰذا میں انہیں انکار نہیں کر سکا اور ہنزا ویلی آ گیا۔ سر آٹوگراف پلیز۔ جیسے ہی میں اسٹیج سے نیچے اترا، ایک لڑکی نے آٹوگراف میری جانب بڑھائی۔ میں نے مسکرا کر اس سے آٹوگراف بک لی اور اس پر اپنا دستخط کر کے آٹوگراف بک اس لڑکی کو واپس کی۔ سر پلیز ایک تصویر۔ ایک اور آواز ابھری اور پھر ہر جانب سے آٹوگراف اور تصویروں کی فرمائشیں شروع ہو گئیں۔ میں خندہ پیشانی کے ساتھ آٹوگراف دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ تصویریں بھی بنوا رہا تھا۔ سر مجھے ایک جانی پہچانی آواز آئی تو میں نے گھوم کر آواز کی سمت دیکھا۔ مجھے آواز دینے والا نیاز علی کا شاگرد جنید تھا۔ ہاں جنید، کیا بات ہے؟ میں تمام لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے جنید کی جانب بڑھ گیا۔ سر، آپ کو نیاز سر یاد کر رہے ہیں، جنید نے کہا تو میں نیاز علی کی جانب چل دیا۔ نیاز علی اسٹیج سے کچھ دور ہال کے ایک گوشے میں ایک 28-30 سال کے نوجوان کے ساتھ کھڑے تھے اور دونوں باتیں کر رہے تھے۔ سر، آپ نے یاد کیا؟ قریب پہنچنے کے بعد میں نیاز علی سے ادب سے مخاطب ہوا۔ نیاز علی میرے کولیگ تھے مگر عمر اور تجربے میں مجھ سے بڑے، لہٰذا میں ان کا ادب کرتا ہوں اور انہیں سر کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ اور صاحب آؤ۔ نیاز علی میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ظفر، یہ ہے پروفیسر اوصاف علی حمدانی جن کا میں تم سے ذکر کر رہا تھا۔ نیاز علی نے میرا تعارف اپنے ساتھ کھڑے نوجوان سے کرایا۔ اوصاف، یہ ظفر علی شیرازی ہے۔ نیاز علی نے اس نوجوان کا تعارف بھی مجھ سے کرایا تو میں نے گرم جوشی کے ساتھ ظفر کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اوصاف، ظفر کی بیوی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، پلیز تم دیکھ لو۔ نیاز علی نے ہم دونوں کا آپس میں تعارف کرانے کے بعد کہا، سر جیسا آپ کا حکم۔ میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے آپ کی وائف کا؟ نیاز علی کو جواب دینے کے بعد میں نے براہ راست ظفر سے پوچھا، سر بات کچھ لمبی ہے، اگر کہیں بیٹھ کر بات کر لی جائے تو بہتر ہوگا۔ اوکے، ایسا کرو کل صبح مجھے ہوٹل میں مل لو، میں ہوٹل ڈی فرانس کے کمرہ نمبر 111 میں ٹھہرا ہوا ہوں۔
میں نے ظفر سے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ اسی وقت اسٹیج سے سر نیاز علی کے نام کی پکار لگی تو نیاز علی ہم دونوں سے معذرت کرتے ہوئے اسٹیج کی جانب چل دیے۔ اگلی صبح میں جلدی بیدار ہو گیا۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر میں ہوٹل سے باہر نکلا اور ہنزا ویلی کی خوبصورتی کو دیکھنے کی غرض سے ہنزا کی سڑکوں پر موٹر گشت کرنے لگا۔ ہنزا ویلی واقعی کافی خوبصورت جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی ہنزا ویلی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ ہر جانب ہریالی ہی ہریالی تھی۔ خوبصورت شفاف پانی کی جھیلیں اور جھیل کے کنارے کھلے رنگ برنگی پھول خوبصورت نظارہ دے رہے تھے۔ دور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی سفید سفید برف دل فریب نظارہ پیش کر رہی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اترتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب گالوں سے ٹکراتی تو پورے جسم میں ایک پرلطف احساس جاگزیں ہو جاتا۔ میں ان نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں ہنزا کے خوبصورت نظاروں کی سیر کرتا رہا اور اللہ کی ثنائی کی داد دیتا رہا۔ سیر کرنے کے بعد جب میں ہوٹل واپس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے کاؤنٹر پر ظفر علی شیرازی کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی ظفر نے اپنا ہاتھ ہلا کر مجھے متوجہ کیا۔ میں سیدھا ظفر کے پاس پہنچا۔ میری قریب پہنچتے ہی ظفر نے مجھ سے سلام کیا۔ سیر کرتے ہوئے ذرا آگے نکل گیا تھا۔ ہنزا واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ ظفر کے سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے کہا جی سر، ہنزا واقعی خوبصورت جگہ ہے۔ میں بھی پہلی بار ہنزا آیا ہوں۔ میری بات سن کر ظفر نے کہا آپ یہاں کے مقامی نہیں؟ نہیں سر، میں لاہور سے آیا ہوں۔ چلو کمرے میں چل کر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، میں نے ظفر سے کہا اور کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے چائے اپنے کمرے میں بھیجنے کا کہہ کر میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے ظفر کو بیٹھنے کو کہا اور خود واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر جب میں واش روم سے باہر نکلا تو بھاپ اڑاتی چائے میز پر رکھی تھی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھا کر ظفر کو دیا اور خود دوسرا کپ لے کر ظفر کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تمہاری وائف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ پچھلے ماہ کی بات ہے، ظفر چائے کا کپ ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا۔ اس کی نظر کمرے کی چھت پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پچھلے ماہ مجھے کمپنی کی جانب سے پروموشن لیٹر ملا اور ساتھ ہی 1 سال کے لیے ہنزا ویلی میں کام کرنے کا حکم بھی ملا۔ میں اور سیما میری وائف کا نام ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ پچھلے ماہ میں اور سیما ہنزا ویلی آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ظفر کی آنکھیں پھر خلا میں گھورنے لگیں۔ یار سامان احتیاط کے ساتھ ہنزا پہنچانا چاہیے، میں نے کانٹریکٹر سے کہا۔ سر آپ فکر نہ کریں، یہ ہمارا روز کا کام ہے۔ آپ کا سارا سامان احتیاط کے ساتھ آپ کے ہنزا والے گھر میں پہنچا دیا جائے گا، کانٹریکٹر نے جواب دیا۔ اچھا صاحب، میں چلتی ہوں، کچن سے نکل کر میری ماسی نے مجھ سے کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور یہ لو اپنے پیسے۔ میں نے اپنا والیٹ کھول کر اس میں سے کئی نوٹ نکال کر ماسی کو دیے۔ شکریہ صاحب، 1 سال بعد جب ہم واپس لاہور آئیں گے تو پھر تم سے رابطہ کر لیں گے، میں نے ماسی کو وضاحت کی۔ جی صاحب، ماسی نے مجھ سے پیسے لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ میں نے گھر کے باہر جاتی ہوئی ماسی سے پوچھا۔ وہ اوپر کمرے میں ہیں، ماسی نے جواب دیا اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر چلی گئی۔ میں کانٹریکٹر کے کام پر نظر ڈالتا ہوا سیڑھیوں کے ذریعے اوپر کے کمرے کی جانب چل دیا۔ اوپر کمرے میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ سیما کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہیں۔ میں دھیرے سے سیما کے قریب پہنچا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیے تو سیما نے مڑ کر نم آلود آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اپنے خوابوں کی سرزمین چھوڑنا یقیناً تکلیف دہ ہوتا ہے، میں نے سیما کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر لیتے ہوئے کہا۔ میں خوشی اور غمی کے عجب دوراہے پر کھڑی ہوں۔ ایک جانب لاہور چھوڑنے کا غم ہے
تو دوسری جانب اس بات کی خوشی ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ہنزا ویلی جا رہی ہوں۔ تمہارے دادا کی تو پیدائش ہنزا ہی کی تھی؟ میں نے سیما سے تصدیق چاہی۔ ہاں، دادا جان ہنزا ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ تو پھر تم کبھی ہنزا ویلی کیوں نہیں گئی؟ ہنزا کوئی دوسرا ملک تو نہیں ہے؟ بس دادا جان ہمیشہ ہم لوگوں کو ہنزا جانے سے منع کرتے تھے۔ تو اب تمہیں کیسے اجازت ملی؟ اب دادا جان تو اس دنیا میں رہے نہیں، ابا جان تو مجھے منع کر رہے ہیں کہ میں ہنزا نہ جاؤں۔ تو تم لاہور رک جاؤ، صرف 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، 1 سال بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ میں آپ کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ آپ 1 سال کی بات کرتے ہیں؟ تم اس حالت میں ایک نئی جگہ۔ میں نے سیما کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ 2 دن پہلے ہی لیڈی ڈاکٹر نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی تھی۔ ایک فطری عمل ہے، اور میری طبیعت کوئی ایسی بھی خراب نہیں ہے، اور پھر ہنزا کوئی اتنی دور جگہ بھی نہیں۔ وہاں کافی اچھے ہسپتال وغیرہ موجود ہیں۔ میں نے نیٹ پر سب سرچ کر لیا ہے۔ میں ہر حالت میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہاں رہائش کا بندوبست کیا ہے؟ کچھ دیر بعد سیما نے مجھ سے پوچھا۔ رہائش کی تم فکر نہ کرو، کمپنی نے ایک بنگلہ کرائے پر لے کر اس کو سیٹ کروا دیا ہے، ساتھ ہی ایک میڈ کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے سیما کو جواب دیا تو سیما اطمینان بھرے انداز میں سر ہلانے لگی۔ اگلے ہی دن ہم دونوں اپنی کار میں ہنزا ویلی کے لیے نکل پڑے۔ گھومتے پھرتے اسلام آباد، مری کاغان کی سیر کرتے ہوئے ہم دونوں 1 ہفتے کے بعد ہنزا پہنچے۔ ہنزا پہنچ کر ہم اس بنگلے تک پہنچے جس کا بندوبست کمپنی نے ہمارے لیے کیا تھا۔ ہماری نئی میڈ زرینہ نے ہمارا استقبال کیا۔ بنگلہ جدید طرز کا نیا بنا ہوا تھا، مخصوص ہنزا اسٹائل کا۔ وہ بنگلہ سیما اور مجھے بہت پسند آیا، ساتھ ہی زرینہ ماسی بھی ہمیں پسند آئی۔ زرینہ نہایت ہوشیار اور جان پہچانی سے کام کرنے والی عورت ہے۔ بنگلہ دیکھ کر، زرینہ ماسی سے مل کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ہمارے ہنزا پہنچتے ہی ہمارا سامان لاہور سے ہنزا ہمارے بنگلے میں پہنچ چکا تھا، جیسے زرینہ نے نہایت خوبصورتی سے سیٹ کر دیا تھا۔ سیما کو بھی زرینہ بہت پسند آئی۔ اگلے ہی دن سے میں نے کمپنی کے نئے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ ہنزا منتقل ہونے کے چند دن بعد اتوار کے دن میں اور سیما بنگلے کے گارڈن میں مالی سے نئے پودے لگوانے کی خاطر گڑھے کھدوا رہے تھے کہ اچانک ایک گڑھا کھودتے کھودتے مالی چیخ اٹھا۔ ارے اس گڑھے میں سے کیا نکلا؟ کیا ہے؟ میرے اور سیما کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تو مالی نے گڑھے میں سے اپنا ہاتھ بلند کر کے ہمیں دکھایا۔ مالی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی مورتی تھی۔ سیما اور میں لپک کر مالی کے قریب پہنچے۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر مالی کے ہاتھ سے مورتی لے لی اور مورتی پر لگی مٹی صاف کرنے لگا۔ مٹی صاف کر کے میں نے مورتی کو بغور دیکھا۔ آدھے فٹ لمبی وہ مورتی کسی مرد کی تھی جس کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے۔ بلا شبہ وہ مورتی آرٹ کا ایک بہترین شاہکار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مورتی زندہ و جاوید ہو اور ابھی بول پڑے گی۔ میں مورتی کو بغور دیکھ رہا تھا کہ سیما میرے قریب آئی اور اس نے مورتی میرے ہاتھ سے لے لی۔ جیسے ہی سیما نے مورتی اپنے ہاتھ میں لی، اچانک ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں گھبرا گیا، مگر فوراً ہی آسمان پر سے سیاہ بادل چھٹ گئے اور دوبارہ اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ اجالا ہونے کے بعد میں نے سیما کی جانب دیکھا تو مجھے سیما کے چہرے کے زاویے بگڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے سیما کو مخاطب کیا تو سیما ایسے چونکی جیسے گہری نیند سے جاگی ہو۔ میں نے گھبرا کر سیما کو تھاما۔ سیما، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے سیما سے پوچھا۔ ہاں، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ کیوں؟ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ ظفر، دیکھو کتنی خوبصورت مورتی ہے، میں اسے اپنے کمرے میں رکھوں گی، سیما نے کہا اور مورتی لے کر بنگلے کے اندر چلی گئی۔ ظفر اتنا کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔
میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے بیٹھا ظفر کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ سر آپ یقین نہیں کریں گے، کچھ دیر بعد ظفر نے پھر کہنا شروع کیا۔ سیما کو اس مورتی سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ گھنٹوں اس مورتی کے سامنے بیٹھی رہتی۔ اس مورتی کے آنے کے بعد سیما نے مجھے جیسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ نہ صرف مجھے بلکہ وہ اپنے آپ سے بھی لاپرواہ ہو گئی۔ کئی دن سیما اپنا منہ نہیں دھوتی، نہ بال بناتی، نہ ہی سیما کو کھانے پینے کا ہوش ہوتا۔ بس وہ چپ چاپ گھنٹوں مورتی کے سامنے بیٹھی رہتی۔ پھر ایک دن میں نے زبردستی سیما کو بال وغیرہ بنانے پر مجبور کیا تو سیما ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے آئینے کے سامنے اپنے بال بنانے لگی۔ میں باہر بیٹھا تھا۔ مجھے سیما کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سیما ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنا منہ چھپائے کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ اس کا پورا بدن لرز رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے پیار سے سیما کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ میرا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ سیما نے بے ربط الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا۔ تمہارا چہرہ؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ پھر میں نے پیار سے اس کے چہرے پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سیما کا چہرہ پہلے کی طرح خوبصورت تھا۔ میرے ہونٹوں پر ہنسی بکھر گئی۔ لو جانو، اپنا چہرہ خود دیکھ لو۔ میں نے سیما کا رخ آئینے کی جانب پھیرا۔ نہیں نہیں، سیما نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے پیار سے اس کی تھوڑی اپنی انگلی کی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو سیما نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اوپر کی اور جیسے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی تو وہ آنکھیں پھاڑ کر آئینے کو دیکھنے لگی۔ یہ میرا چہرہ اب تو بالکل ٹھیک ہے، مگر اس وقت میرے بجائے آئینے میں کوئی اور نظر آ رہا تھا۔ سیما بے یقینی کے لہجے میں کہنے لگی۔ کون نظر آ رہا تھا؟ وہ کوئی بھوت تھا۔ جان، تم بہت تھک گئی ہو اور شاید ٹینشن میں بھی ہو۔ چلو کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اس سے تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی، میں نے پیار سے سیما سے کہا۔ ظفر، میرا یقین کرو، میں نے خود دیکھا کہ میری جگہ وہ کوئی بھوت کھڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایسا اکثر تھکن کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تم یہ سکون کی ٹیبلٹ لے لو اور کچھ دیر سو جاؤ، اٹھو گی تو تمہاری طبیعت بالکل صحیح ہوگی۔ میں نے سیما کو بیڈ پر بٹھایا اور بیڈ کی سائڈ کی طرح سے سکون بخش ٹیبلٹ نکالی اور پانی کے گلاس کے ساتھ سیما کے ہاتھ میں دے دی۔ سیما نے وہ ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ ٹیبلٹ کھا کر سیما کو نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ اس دن کے بعد سیما کو وہ بھوت اکثر نظر آنے لگا۔ سیما آئینہ دیکھنے سے ڈرنے لگی۔ سیما کی حالت دیوانوں کی سی ہو گئی۔ اسے نیند بھی نہیں آتی تھی، وہ بہروز جاگتی رہتی۔ نیند کی گولیاں بھی اس پر بے اثر تھیں۔ میں نے کئی ڈاکٹرز کو سیما کو دکھایا مگر کوئی بھی سیما کی بیماری نہیں سمجھ سکا۔ سیما کی حالت کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ میں سیما کو لے کر واپس لاہور لوٹ جاؤں۔ پھر ایک شام جب میں دفتر سے واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ سیما نہا دھو کر تیار کھڑی ہے۔ اس نے میرا پسندیدہ لباس پہنا ہوا ہے۔ بہت دن بعد اس نے مجھے والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا۔ میں سیما کا یہ انداز دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ سیما کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے۔ اس دن ہم دونوں کافی دنوں بعد گھر سے باہر نکلے۔ رات کا کھانا ہم دونوں نے باہر کھایا اور ہنزا کی سیر کرنے کے بعد ہم دونوں رات گئے گھر واپس پہنچے۔ رات کو جب میں اور سیما واپس گھر آ رہے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے ہمارے پڑوسی رضا علی افندی ملے۔ وہ اپنے کتے کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ ہیلو ظفر، ہیلو سیما، کیسے ہیں آپ دونوں؟ افندی نے ہم دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فائن، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ اور آج آپ رات کے وقت شیرو کو ٹہلا رہے ہیں؟ میں نے افندی کو جواب دے کر سوال بھی داغ دیا۔ شیرو افندی کے کتے کا نام تھا۔ بس کھانا کھا کر ٹہلنے نکلا تو یہ بھی ساتھ ہو لیا، افندی نے جواب دیا۔ اسی وقت اچانک شیرو نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے بھونک رہا تھا اور ساتھ ہی افندی کے ہاتھ سے زنجیر چھڑانا بھی چاہ رہا تھا۔ شیرو کی نظریں مسلسل سیما پر جمی ہوئی تھیں۔ میں کسی مغالطے کے بغیر کہہ سکتا ہوں
کہ شیرو سیما پر بھونک رہا تھا۔ شیرو کے زور لگانے پر آفندی کے ہاتھ سے زنجیر چھوٹ گئی اور شیرو زور زور سے بھونکتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ شیرو بھاگتے ہوئے مڑ مڑ کر سیما کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار شیرو کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ وہ سیما سے ڈر رہا تھا۔ شیرو بھاگ کر اپنے گھر میں گھس گیا۔ پتہ نہیں اچانک شیرو کو کیا ہو گیا، آفندی بولے اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ نہ جانے شیرو کو کیا ہو گیا۔ آفندی کے جانے کے بعد میں نے سیما سے کہا، پاگل ہو گیا ہے، اسے تو گولی مار دینی چاہیے۔ سیما کا لہجہ کافی جارحانہ تھا۔ میں نے حیران ہو کر سیما کو دیکھا کیونکہ سیما جانوروں سے کافی محبت کرتی تھی۔ لاہور میں اس نے بھی ایک کتا پالا ہوا تھا، لہذا سیما کا اس طرح شیرو کو گولی مار دینا کہنا میرے لیے کافی حیرت کا باعث تھا۔ اگلے دن الگ صبح اٹھ کر میں جاگنگ کے لیے گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ آفندی کے گھر کے سامنے رش لگا ہوا ہے۔ میں جاگنگ کے انداز میں دوڑتا ہوا آفندی کے گھر کے سامنے پہنچا اور لوگوں کی بھیڑ میں راستہ بنا کر آگے بڑھا اور آفندی کے گھر کے قریب پہنچا تو دھک سے رہ گیا۔ آفندی کے گھر کے دروازے پر شیرو کی لاش پڑی تھی۔ شیرو کی لاش ادھڑی ہوئی تھی۔ کسی نے اس کی گردن دبوچ کر اس کا پیٹ پھاڑ کر اسے مارا تھا۔ لگتا ہے رات کو شیرو کی مڈ بھیڑ کسی درندے سے ہو گئی، شاید کسی چیتے یا ریچھ وغیرہ سے، کیونکہ یہ کسی درندے کا کام ہی لگتا ہے۔ مجمع میں سے ایک آدمی بولا تو آفندی افسردگی سے سر ہلانے لگے۔ میں نے بھی دکھ اور صدمے سے آفندی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور قریب جا کر شیرو کی لاش دیکھنے لگا۔ شیرو کی گردن بری طرح ادھڑی ہوئی تھی اور اس کا پیٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ لگتا تھا کسی جانور نے اپنے مضبوط دانتوں سے شیرو کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ میں آفندی سے افسوس کر گھر واپس آ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سیما اٹھ چکی ہے اور مورتی کے سامنے بے حس و حرکت بیٹھی ہے۔ میں نے سیما کو ہائے کہا مگر سیما نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ بیٹھی مورتی کو گھورتی رہی۔ میں سیما کے قریب پہنچا تو سیما کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سیما کے چہرے اور گردن پر خراشوں کے واضح نشان تھے۔ سیما، سیما یہ تمہارے چہرے پر خراشیں کیسی ہیں؟ میں سیما کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کیا کیا؟ سیما ایسے چونکی جیسے گہری نیند سے جاگی ہو۔ یہ تمہارے چہرے پر خراشیں کیسی ہیں؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ کہاں کہاں؟ سیما اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی تو میں نے چھوٹا آئینہ اٹھایا اور اس میں سیما کو اس کا چہرہ دکھانے لگا۔ پتہ نہیں یہ خراشیں کہاں سے آئیں، سیما نے لاپرواہی سے جواب دیا اور دوبارہ مورتی کو گھورنے لگی۔ میں پریشانی کے عالم میں بیڈ روم میں آیا تو مجھے مسیری کے نیچے ایک تھیلی نظر آئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مسیری کے نیچے یہ کیسی تھیلی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ تھیلی مسیری کے نیچے سے نکالی اور تھیلی کھول کر دیکھنے لگا۔ تھیلی کو کھول کر جیسے ہی میں نے تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالا، تھیلی میں رکھی چیز باہر نکالی تو مجھے زور کا جھٹکا لگا اور میں دکھ اور صدمے سے تھیلی میں سے نکلی چیز کو دیکھنے لگا۔ تھیلی میں سے سیما کا نائٹ سوٹ نکلا تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس نائٹ سوٹ پر تازہ تازہ خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی اس کا نائٹ سوٹ پر خون کے ساتھ شیرو کے جسم کے بال بھی جا بجا چپکے ہوئے تھے۔ سیما سیما نے شیرو کو؟ میں نے دکھ کے مارے اپنا سر پیٹ لیا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں مگر میں نے ضبط کا دامن تھامے رکھا اور نائٹ سوٹ دوبارہ تھیلی میں ڈال کر تھیلی کا منہ بند کیا اور اسے پہلی والی پوزیشن میں بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ نہا دھو کر جب میں بیڈ روم سے باہر نکلا تو سیما کی حالت بھی سنبھل چکی تھی۔ وہ بڑی لگاوٹ سے مجھ سے ملی اور ناشتے میں میز پر وہ بڑی لگاوٹ کا اظہار کر رہی تھی۔ ظفر اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ یہ کتے والی بات کب کی؟ ظفر کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ 2 دن پہلے کی، ظفر نے جواب دیا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ میں نے سیما پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے شیرو کی موت کا راز معلوم ہو گیا ہے۔ میں حسب معمول تیار ہو کر آفس چلا گیا
مگر آفس میں میرا دل نہیں لگا۔ کسی دن مجھے اپنے باس سے حکم ملا کہ جو مال ہماری کمپنی کے لیے لاہور منگوایا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے، تو میں لاہور چلا جاؤں اور معلوم کروں کہ مال ہنزا نہ پہنچنے کی کیا وجہ ہے۔ باس کی بات سن کر میں بہت خوش ہوا اور مجھے یقین تھا کہ سیما بھی میری بات سن کر بہت خوش ہوگی، مگر ظفر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ میں آفس سے فوراً نکل پڑا اور گھر پہنچا۔ سیما مجھے جلدی گھر آتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خیریت تو ہے؟ آج آپ جلدی گھر آ گئے؟ خوشخبری ہے، بہت بڑی۔ خوشخبری؟ کون سی خوشخبری؟ کل ہم لاہور جا رہے ہیں، میں نے سیما کو خوشخبری سنائی۔ اتنی بات کہہ کر ظفر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ سیما کا ریئیکشن یہ بات سن کر کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ سر آپ یقین نہیں کریں گے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ سیما بہت خوش ہوگی، مگر اس کا ریئیکشن انتہائی شدید تھا۔ اس نے حنزہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ جب میں نے اصرار کیا تو وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی اور گھر کی چیزیں میرے اوپر پھینکنے لگی۔ بڑی مشکل سے سیما کو قابو کیا۔ سیما کی بس ایک ہی رٹ تھی، وہ حنزہ ویلی سے باہر نہیں جائے گی۔ ظفر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ ظفر کی بات سن کر میرے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ اور سر، کل میرے سسر کا فون آیا، انہوں نے جو بات مجھے بتائی اس نے مجھے کافی پریشان کر دیا۔ کیا بتایا انہوں نے؟ انہوں نے بتایا کہ سیما نے انہیں فون کر کے حنزہ آنے کی دعوت دی۔ جب انہوں نے حنزہ آنے سے انکار کیا تو پہلے تو سیما نے خوشامد کی، مگر پھر سیما نے دھمکی دی کہ اگر اس کے سارے گھر والے حنزہ نہیں آئے تو وہ خودکشی کر لے گی۔ نہ صرف اپنے ماں باپ اور بھائی کو، بلکہ سیما نے اپنی بڑی بہن کو، جو کہ امریکہ میں رہتی، اسے بھی فون کر کے فورس کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ حنزہ آئے۔ ظفر اپنا ماتھا تھامتے رگڑتے ہوئے بولا، حیرت انگیز، سیما اپنے پورے خاندان کو حنزہ ویلی میں جمع کر رہی ہے؟ میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا، یہ بات میرے لیے بھی کافی حیرت کی باعث ہے۔ تمہارے سسر وغیرہ حنزہ ویلی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سر، میرے سسر نے مجھے اب یہ راز بتایا ہے کہ ان کے والد یعنی سیما کے دادا نے سب کو سختی سے حنزہ جانے سے منع کیا تھا، لہٰذا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے حنزہ آنے کا۔ کیوں؟ سیما کے دادا نے اپنے خاندان کو حنزہ آنے سے کیوں منع کیا تھا؟ کیا کوئی مسئلہ یا خاندانی دشمنی؟ کچھ معلوم نہیں۔ سیما کے دادا کی تو پیدائش حنزہ کی تھی، مگر پھر بھی وہ کبھی خود بھی حنزہ نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے اپنے کسی بچے کو حنزہ آنے دیا۔ اب سیما کے دادا کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ پچھلے سال سیما کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ ظفر بولا تو میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیما کے دادا کے ساتھ ہی وہ راز بھی دفن ہو گیا۔ میں بولا تو ظفر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، تمہارے گھر چلتے ہیں، وہاں چل کر دیکھتے ہیں سیما کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا مخصوص بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر چیک کرنے لگا کہ تمام چیزیں بیگ میں رکھی ہیں یا نہیں۔ بیگ چیک کرنے کے بعد میں ظفر کے پاس آیا تو ظفر بھی صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں اور ظفر کی کار میں بیٹھ کر اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ظفر نے سفید ماربل کے بنے مخصوص حنزہ اسٹائل کے ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے کار روکی تو میں اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ میں نے بنگلے پر ایک دائرانہ نظر ڈالی۔ بنگلہ کافی خوبصورت اور جدید طرز کا تھا۔ سفید ماربل سورج کی سنہری کرنوں میں چمک رہے تھے۔ ظفر بھی کار سے نیچے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر بنگلے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ظفر کے پیچھے میں بھی بنگلے میں داخل ہوا۔ بنگلے کے اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا ایک وسیع لان ہے جس میں بہت خوبصورت پھولدار پودے لگے ہیں۔ ہری ہری گھاس کسی مخمل کی طرح فرش پر بچھی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میں ستائشی نظروں سے لان کو دیکھنے لگا۔ لان تو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ بالآخر دل کی بات میرے زبان پر آ ہی گئی۔ یہ سب سیما کا کارنامہ ہے، مگر جب سے وہ منحوس مورتی ملی ہے سیما سب کچھ بھول گئی، بس دن رات مورتی کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، اسے اپنا ہوش تک نہیں ہے۔ ظفر یہ کہتے ہوئے گھر کے اندرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں بھی ظفر کے ساتھ اندرونی دروازے کی جانب بڑھا۔
اچانک میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کرنے لگی۔ میں نے ظفر کو ایک نظر دیکھا جو اندرونی دروازہ کھول رہا تھا۔ پھر میں نے مکان کی جانب نظر اٹھائی۔ مجھے اس مکان میں شیطانی قوتوں کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھائے اور ظفر کے پیچھے چل دیا۔ ظفر اندرونی دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ظفر کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ظفر کی چیخ سن کر میں جلدی سے گھر کے اندرونی دروازے سے گزر کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں جہاں داخل ہوا تھا وہ ایک بڑا سا ہال تھا۔ پہلے شاید وہ خوبصورتی سے سجا ہوگا مگر اب ہر چیز بے ترتیب پڑی تھی۔ دیوار سے تصاویر اتر کر فرش پر بے ترتیب پڑی تھی۔ صوفے بھی الٹے پڑے تھے۔ شیشے کے شو پیس فرش پر کرسیوں کی صورت میں بکھرے پڑے تھے۔ سیما، سیما! ظفر بے تابی کے ساتھ چیختا ہوا گھر کے اندر کی جانب دوڑا۔ میں نے اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلنے لگا۔ صاحب، صاحب! ہال کے ایک کونے سے آواز ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو حلیے سے ماسی لگ رہی تھی ظفر کی جانب لبک کر آئی۔ زرینہ ماسی، سیما کہاں ہے؟ صاحب، صاحب! یہ سب بی بی جی نے کیا ہے، زرینہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی۔ سیما کہاں ہے؟ وہ بی بی جی اوپر چھت پر، زرینہ جلدی جلدی بولی۔ زرینہ کے منہ سے اتنا سن کر ظفر پھرتی کے ساتھ زینے کی جانب لپکا اور ایک ساتھ 3-4 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر کی جانب دوڑا۔ ظفر کے پیچھے میں بھی زینے کی جانب لپکا اور اوپر کی سمت چل دیا۔ ظفر نے اوپر پہنچ کر چھت کا دروازہ لات مار کر کھولا اور اوپر چھت پر پہنچ گیا۔ میں بھی ظفر کے پیچھے پیچھے تھا۔ مجھے ایک بار پھر ظفر کی چیخ سنائی دی تو میں تیزی کے ساتھ چھت پر پہنچا۔ چھت پر پہنچ کر جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے ششدر کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے چھت پر پہنچ کر دیکھا کہ ایک 24-25 سال کی لڑکی چھت پر بنی باؤنڈری وال کی پتلی سی دیوار پر اس طرح چل رہی ہے جیسے کسی پارک کی نرم نرم گھاس پر چہل قدمی کر رہی ہو۔ سر، یہ میری وائف سیما ہے، مجھے دیکھ کر ظفر نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ ظفر سیما کو آواز دینا چاہتا تھا مگر میں نے ظفر کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا۔ سیما کو تیز آواز مت لگانا بلکہ پیار سے اسے دیوار سے نیچے اتارو۔ سیما، سیما ڈارلنگ، یہاں آؤ میرے پاس۔ ظفر نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے بڑے پیار سے سیما کو پکارا۔ ظفر کی آواز سن کر سیما نے ظفر کی جانب دیکھا۔ اف! سیما کی آنکھوں سے ظفر کو دیکھتے ہی شعلے نکلنے گئے۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے ظفر کو گھور رہی تھی۔ میں بغور سیما کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ سیما کی آنکھوں سے بے شک شعلے نکل رہے تھے مگر اس کی آنکھیں بے نور سی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سویا ہوا انسان ہو۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت سیما کسی شیطانی طاقت کے زیر اثر ہے۔ سیما ظفر کی جانب دیکھتے ہوئے دیوار پر سے چھلانگ مار کر اتری۔ کسی حاملہ عورت کا 4 فٹ کی دیوار پر سے اس طرح چھلانگ مار کر اترنا کافی خطرناک ہو سکتا تھا مگر سیما بحفاظت نیچے اتری اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ظفر کی جانب آئی۔ وہ مسلسل ظفر کو اپنی شعلہ برساتی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ سیما دھیرے دھیرے ظفر کے قریب پہنچی۔ ظفر نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر سیما کو اپنی باہوں میں لینا چاہا مگر سیما نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور ظفر کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور ظفر کو زمین سے اوپر کر دیا۔ ظفر کے پیر ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ پوری طرح تڑپ رہا تھا۔ سیما اس کی گردن مسلسل دبا رہی تھی۔ ظفر کی سانسیں رکنے لگیں، اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر نکلنے لگیں۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں سیما کو پکارتا رہا مگر سیما مسلسل ظفر کی گردن دبائے جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی شیطانی قسم کی مسکراہٹ تھی۔ صورتحال کافی تشویشناک تھی۔ اگر میں دخل نہیں دیتا تو سیما ظفر کو گردن دبا کر مار دیتی۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے تم کیے ہوئے پانی کی بوتل نکالی اور پرانی آیت پڑھتے ہوئے اس کا چھینٹا سیما کے اوپر مارا۔ پانی جیسے ہی سیما کے منہ پر پڑا، سیما کے منہ سے ایک مردانہ چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے ظفر کی گردن چھوٹ گئی۔ ظفر دھڑام سے پکے فرش پر گر پڑا۔
پھر جلدی سے اٹھا اور میرے قریب آ کر اپنی گردن مچلتے ہوئے سیما کو دیکھنے لگا۔ سیما اب مجھے گھور رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بجلیاں گونج رہی تھی، مگر سیما کے اندر جو کوئی بھی تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میری جانب بڑھتا۔ لہٰذا میں 2 قدم سیما کی جانب بڑھا اور پھر پرانی آیت پڑھتے ہوئے پانی اپنے چلو میں لیا اور سیما کے منہ پر ایک بار پھر پانی کا چھینٹا مارا تو سیما زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کے منہ سے بھاری سی مردانہ آواز نکل رہی تھی، کون ہو تم؟ بولو کون ہو تم؟ میں نے اپنے بزرگوں کا عطا کردہ نقش سیما کے چہرے کے سامنے کیا تو سیما کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ بولو کون ہو تم؟ میں مزید سیما کے قریب ہوا۔ راجیش، راجیش اودھا۔ سیما کے منہ سے ایک مردانہ آواز نکلی اور پھر سیما دھڑام سے چھت کے پکے فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کس کی آواز تھی؟ ظفر! سیما کے منہ سے ایک انجانی مردانہ آواز سن کر بوکھلا گیا۔ سیما کو سنبھالو، میں نے ظفر سے کہا تو ظفر جلدی سے سیما کے پاس فرش پر بیٹھ گیا اور سیما کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، مگر سیما کو ہوش نہ آیا۔ سیما کو اٹھا کر کمرے میں لے چلو، میں نے ظفر سے کہا تو ظفر سیما کو اپنی باہوں میں اٹھا کر چھت سے نیچے کی جانب اترنے لگا۔ ظفر سیما کو اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ یہ راجیش اودھا کون ہے؟ سیما کو بیڈ پر لٹا کر ظفر نے مجھ سے پوچھا۔ یہ بات تو میں تم سے پوچھنے والا تھا کہ یہ راجیش اودھا کون ہے؟ میں نہیں جانتا، میں نے اس سے پہلے یہ نام کبھی نہیں سنا۔ راجیش اودھا کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ڈاکٹر کو فون کرو۔ ڈاکٹر فون کرنے لگا۔ میں نے بھی اپنا سیل فون نکالا اور ظفر کے بیڈ روم سے باہر آ گیا اور نیاز علی کا نمبر ملانے لگا۔ میں نیاز علی سے راجیش اودھا کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا شاید نیاز علی کو راجیش اودھا کے بارے میں جانکاری ہو۔ پہلے ہی بیل پر نیاز علی نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو صاحب، کیسے ہو؟ ظفر کی وائف کے کیس کا کیا بنا؟ سر، اسی لیے آپ کو فون کیا ہے، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ ہاں پوچھو۔ سر، آپ راجیش اودھا نام کے کسی شخص سے واقف ہیں؟ راجیش اودھا؟ نیاز علی بڑبڑانے لگے۔ نہیں، میں کسی راجیش اودھا نام کے شخص سے واقف نہیں ہوں۔ کیوں؟ تم راجیش اودھا کے متعلق کیوں جاننا چاہتے ہو؟ سر، ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا، آپ پلیز اپنے جاننے والوں سے معلوم کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں سے کوئی راجیش اودھا کے متعلق کچھ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، جیسے ہی مجھے کچھ پتا چلا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فون بند کر کے میں نے دیکھا ظفر بھی اپنے بیڈ روم سے باہر آ گیا تھا اور میری فون پر بات چیت ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر آ رہا ہے۔ ظفر نے مجھے اپنی جانب متوجہ پایا تو بولا۔ میں نے ظفر کی بات سن کر اپنا سر ہلایا اور زینے کی جانب بڑھ گیا۔ زینے سے نیچے اتر کر میں نے دیکھا کہ زرینہ ماسی ہال میں بکھری ہوئی چیزوں کی ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ صاحب، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ ہاں، بنا دو، میں نے جواب دیا۔ میرے ماتھے پر فکر کی گہری شکنیں تھیں۔ میں سیما کے متعلق سوچ رہا تھا، اور یہ راجیش اودھا کون ہے اور اس نے سیما پر کیوں قبضہ کیا ہے اور وہ ظفر کو کیوں مارنا چاہتا تھا۔ میں فکر مندی سے مکان کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس مکان میں کسی بڑی شیطانی قوت کے ہونے کا احساس میری چھٹی حس مجھے یاد دلا رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھا ماحول کا جائزہ لے رہا تھا، ساتھ ہی موجودہ صورتحال کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ایک شخص ہاتھ میں ڈاکٹرز کا مخصوص بیگ پکڑے اندر داخل ہوا۔ مجھے ہال میں اکیلا بیٹھا دیکھا تو تھوڑا جھجک گیا۔ میں ڈاکٹر تکریم علی، ظفر نے مجھے فون کیا تھا کہ اس کی وائف سیما کی طبیعت خراب ہے۔ جی ہاں، سیما کی طبیعت خراب ہے۔ ظفر اور سیما بیڈ روم میں ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر تکریم اور ظفر واپس ہال میں آئے۔ سیما کا بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا ہے، ایسی حالت میں اس کا بلڈ پریشر بڑھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہال میں آنے کے بعد ڈاکٹر تکریم علی نے ظفر سے کہا تو ظفر فکر مندی سے سر ہلانے لگا۔ میں نے سیما کو دوا دے دی ہے، 4-5 گھنٹے وہ پرسکون سوتی رہے گی۔ آپ یہ مزید دوائیں میڈیکل اسٹور سے منگوا لیجیے۔
تھوڑی دیر بعد ظفر واپس آیا۔ اس کے چہرے پر فکرمندی کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ بھی ڈائننگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کے درمیان طویل خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ بالآخر خاموشی کا طویل دورانیہ میں نے بات چیت کی حال سے سیما کی طبیعت پوچھی۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ سیما کا بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا ہے، جو خطرناک بات ہے۔ میں بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سر، یہ راجیش اودا کون ہے؟ میں نے سر نیاز علی کو بھی فون کیا تھا، مگر انہیں بھی کچھ معلوم نہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں معلوم کریں، شاید کسی کو راجیش اودا کے بارے میں معلوم ہو۔ میں نے ظفر کو جواب دیا۔ صاحب، آپ نے کیا کہا؟ کیا نام لیا؟ ماسی زرینہ جو میز پر چائے رکھ رہی تھی، میرے منہ سے راجیش اودا کا نام سن کر گھبرا گئی۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے چائے چھلک کر میز پر گر پڑی۔ ماسی زرینہ دھیان سے، ابھی چائے سر اور صاحب کے کپڑوں پر گر جاتی۔ آپ نے کیا نام لیا صاحب؟ ماسی زرینہ نے ایک بار پھر مجھ سے پوچھا۔ راجیش اودا۔ کیا تم راجیش اودا کو جانتی ہو؟ میں نے ماسی زرینہ کے سوال کا جواب دینے کے بعد خود بھی سوال کیا۔ میری نظریں ماسی زرینہ پر گڑی ہوئی تھی۔ ماسی زرینہ نے میرے سوال کا جواب اس میں سر ہلا دیا تو میں کرسی سے اچھل کر کھڑا گیا۔ کون ہے راجیش اودا؟ اور تم کیسے جانتی اسے؟ میں نے جلدی سے ماسی زرینہ سے پوچھا۔ ظفر بھی حیرت سے ماسی زرینہ کو دیکھ رہا تھا۔ جس شخص کے متعلق ہم پریشان ہو رہے تھے، ماسی زرینہ اس کے بارے میں جانتی تھی۔ یہ نام میں نے اکثر اپنے دادا سے سنا ہے۔ بڑے دادا میرے دادا کے بڑے بھائی ہیں، اس لیے ہم انہیں بڑے دادا کہتے ہیں۔ تمہارے بڑے دادا سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ بڑے دادا ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تم اپنے بڑے دادا سے مجھے ملوا سکتی ہو؟ جی ہاں، میرے بڑے دادا بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں۔ آپ کو ان سے ملنا ہے تو میرے گھر چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی مجھے اپنے گھر لے چلو، میں اسی وقت تمہارے ساتھ تمہارے بڑے دادا سے ملنا چاہوں گا۔ سر، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ظفر بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر سیما کو اس حالت میں اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے فکر مندی سے کہا۔ سر، آپ فکر نہ کریں، میں اپنے پڑوسی آفندی صاحب کی وائف کو بلوا لیتا ہوں، وہ ہمارے آنے تک سیما کے پاس رہیں گی۔ ظفر نے مجھے جواب دیا اور میری بات سنے بغیر تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ راجیش اودا کے متعلق تم کیا جانتی ہو؟ ظفر کے جانے کے بعد میں نے ماسی زرینہ سے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، یہ نام میں نے اکثر اپنے بڑے دادا کے منہ سے سنا ہے۔ تم یہیں ہنزا کی رہنے والی ہو؟ ہم نسلوں سے ہنزا ویلی میں رہ رہے ہیں، ماسی نے جواب دیا۔ اسی وقت بیرونی دروازے سے ظفر گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کی مقامی عورت تھی۔ اس عورت نے مجھے ادب سے سلام کیا تو میں نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا۔ سر و صاحب، یہ ہماری پڑوسن مسز افندی ہیں۔ سیما اوپر بیڈ روم میں ہے۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن دیا ہے، وہ 4-5 گھنٹے سوتی رہے گی، بس ہم لوگ ابھی واپس آ جاتے ہیں۔ چلیے سر۔ مسز افندی کے جانے کے بعد ظفر نے مجھے مخاطب کیا تو میں اور ماسی زرینہ ظفر کے پیچھے پیچھے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔